بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر طرح کے مشکل کام حل کیے جا سکتے ہیں۔ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کی فضیلت سے اس کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اس شخص پر اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے سارے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے سردار ہیں۔ علماء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ آئیے یہ سب جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار کرنے کے 4 بڑے فائدے، کہ بندے کو استغفار کرنے سے کیا کیا ملتا ہے۔ یقین کیجئے وہ ملتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک بغیر سکپ کیے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کرنے کی حکمتیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی پاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، استغفار نماز کی طرح ایک اہم عبادت ہے، اسی لیے آقا کریم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول ترین بندے، دونوں جہانوں کے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، توبہ استغفار کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک پسند فرمائیں تو اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائے گا، اس کی مشکلات میں غیبی مدد کیوں نہیں فرمائے گا، اس کے مال و دولت کی پریشانیاں کیوں دور نہیں فرمائے گا، رزق کی تنگیاں کیوں نہیں دور فرمائے گا، اس کی بیماریاں کیوں نہیں دور فرمائے گا۔ فرمائے گا، ضرور فرمائے گا۔ تو توبہ و استغفار کو تھام لیجئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کا ورد اپنا معمول بنا لیں، سب سے آسان صیغہ جان لیں، پھر باقی 3 فوائد اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیا آسان صیغہ ہے، استغفر اللہ، بہت ہی آسان سا، استغفر اللہ، اس کا ورد بنا لیں۔ جب آپ اس کا ورد کریں گے، اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک ایسے انسانوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ سنیے، جو استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 122 حدیث نمبر 1518 کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو استغفار کو لازم کر لیں، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، آپ کو تمام غموں سے آزادی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی دنیا کی مشکل ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آزادی ملے گی۔ اور باقی رہی بات مال و دولت کی، رزق حلال کی، تو اللہ جل شانہ ایسے بندے کو وہاں سے عطا فرمائے گا روزی جہاں پر اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور پڑھنا صرف کیا ہے، استغفر اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد کی عادت اپنا لیں۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ چوتھا فائدہ بھی سن لیجئے، جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلوا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلوا دیتا ہے اور زمین سے اس کے گناہوں کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تھے استغفار کرنے کے 4 بڑے فائدے۔ آئیے اب جانتے ہیں سینکڑوں پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، رزق کی تنگی کی شکایت کی، مال و دولت کی تنگی کی شکایت کی، تو اسے بھی یہی حکم فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو اس سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے جنہوں نے کچھ حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ ترجمہ: تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے توبہ استغفار کے فضائل و برکات کو جانا، وظائف بھی جانے۔ تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ توبہ و استغفار کی عادت بنا لینی ہے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے، صدقے دل کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو آپ کے دل کے اندر ایک سچا اور پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اے میرے مولا، میں کمزور ہوں، تو میری شیطان کے خلاف مدد فرما، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں شیطان کے ہر وار کا توڑ کر سکوں۔ تو شیطان کے وار کا توڑ کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے استغفر اللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں، خود بھی کریں اور اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں استغفر اللہ۔